بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى عليه ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال أخبرني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن هشام عن عروة قال كان في الزبير 3 ضربات في السيف إحداهن في عاتقه قال إن كنت لأدخل أصابعي فيها قال ضرب 2 يوم بدر وواحدة يوم اليرموك. قال عروة وقال لعبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير يا عروة هل تعرف سيف الزبير؟ قلت نعم. قال فما فيه؟ قلت فيه فلة فلها يوم بدر. قال صدق بهن فلول من قراع الكتائب. ثم رده على عروة قال هشام فأقمناه بيننا 3000 وأخذه بعضنا ولوددت أني كنت أخذته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا روایت نقل کی أخبرني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن هشام عن عروة. عروة جو ہے یہ عروة ابن زبیر رحمہ اللہ ہے اور یہ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں. حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے ہیں، پھپھی زاد بھائی ہے زبیر ابن العوام، اور احد العشرۃ المبشرہ 10 جو عشرہ مبشرہ ہیں ان میں سے ایک ہیں. پھر ان کے کئی بیٹے ہیں، تو ان میں جو بڑے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ وہ تو صحابی ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 8-9 سال تھی. تو گویا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور آپ کی نگاہیں ان کے اوپر پڑی ہیں، اس لیے ان کا شمار تو صحابہ میں ہوتا ہے. البتہ صغار صحابہ میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ یہ صغار صحابہ میں ہے، مگر عروہ ابن زبیر جو دوسرے بیٹے ہیں ان کے یہ صحابی نہیں ہیں بلکہ تابعین میں ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، البتہ کبار تابعین میں سے ہے. تو روایت جو ہے وہ عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ سے ہے کہ قال کان فی الزبیر 3 ضربات بالسیف، کہ زبیر ابن العوام کے ہاں کے جسم میں 3 نشانات تھے تلوار کے، 3 نشانات تھے تلوار کے. احداہن فی عاتقہ، اور ایک نشان جو تھا ان کے کندھے پر تھا. قال ان کنت لادخل اصابعی فیہا، ان مخففہ من المثقلہ، بے شک میں اپنی انگلیاں داخل کرتا تھا ان نشانات میں. قال، اور عروہ فرماتے ہیں ضرب 2 یوم بدر، کہ 3 نشان تھے ان میں 2 ان پر لگے تھے بدر والے دن، وواحدۃ یوم الیرموک، اور ایک نشان لگا تھا یرموک والے دن. یہ تو یہ روایت ہے، لیکن دیکھو اگلی روایت اگر آپ دیکھو تو اس میں غزوہ یرموک کا ذکر ہے، اور اگلی روایت میں ہے فضربوه ضربتین علی عاتقہ، اور یرموک میں رومیوں نے زبیر ابن العوام کو مارا، 2 ان کی زخم آئے علی عاتقہ، ان کے کندھے پر، بینہما ضربۃ، اور ان 2 نشانوں کے درمیان ایک نشان تھا ضربہ یوم بدر، جو نشان ان کو لگا تھا بدر والے دن. اب جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ 2 نشان بدر والے دن آئے اور
ایک نشان یرموک والے دن، لیکن اگلی روایت میں ہے کہ یرموک والے دن 2 زخم آئے اور ان کے درمیان ایک بدر والا نشان پرانا تھا۔ تو ان دونوں روایتوں کو اگر جمع کیا جائے، اگر ویسے تو دیکھنے میں دونوں میں تعارض ہے، کیونکہ پہلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بدر والے دن 2 نشان تھے اور بیچ میں یرموک کا نشان تھا، اور اگلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یرموک کے 2 نشان تھے، بیچ میں بدر والا ایک نشان تھا۔ تو بظاہر تعارض ہے، ترجیحی کوشش کی گئی ہے، عبداللہ ابن المبارک کی روایت کو ترجیح دی گئی ہے، لیکن زیادہ راجح یہ ہے کہ جمع کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس لیے اکثر حضرات نے لکھا کہ اصل میں 4 نشان تھے ان کے کندھے کے اوپر، ان میں سے 2 بدر والے دن نشان پڑے تھے اور 2 نشان پڑے تھے یرموک والے دن، ایک نشان یرموک کا، پھر بدر کا، پھر یرموک کا، پھر بدر کا۔ تو اس طرح 4 نشان یکے بعد دیگرے تھے، اور نشان بھی کافی گہرے تھے، یعنی زخم کافی گہرے تھے، اور وہ بعد میں زخم تو سوکھ گئے لیکن جو گہرائی تھی اور ان کے نشانات تھے وہ باقی رہے۔ اس لیے عروہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، تو والد کے جب یہ حصہ ننگا ہوتا تھا تو میں اپنی انگلیاں ان نشانات میں اندر داخل کیا کرتا تھا، جیسے بچے باپ کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کے یہاں کھیلتے نہیں کھیلتے، لیکن شرفاء کی اور پرانے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ آج کل تو باپ بھی بڑے سخت ہو گئے ہیں جی، لیکن پرانے زمانے کے باپ جو تھے نرم ہوتے تھے، بچوں پہ شفقت فرماتے تھے، تو بچے بھی ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ وہ ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا، یا ان کا یا حضرت مرزا مظہر جان جانا کا مجھے شبہ ہو رہا ہے، شاید مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو بڑے بزرگ تھے یہ دہلی کے، تو ایک مرید ان کے پاس آتا تھا، اپنے بچوں کے لیے دعا کراتا تھا۔ تو ایک دن حضرت نے فرمایا کہ بھئی تم اپنے بچوں کے لیے دعا تو کراتے ہو، مگر تم نے کبھی بچے لے کے نہیں آئے؟ کہا اچھا حضرت میں لے کے آؤں گا۔ تو وہ جو مرید تھا تو وہ گھر گیا، اس نے بچوں کو بہت سمجھایا کہ دیکھو جب جاؤ تو بدتمیزی مت کرنا، ادب سے بیٹھنا اور اس طرح بیٹھنا۔ خیر تو اب وہ بچوں کو لے کر آیا، تو حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ زیادہ نظر اٹھا کے بات نہیں کرتے تھے، تو بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا، بچوں کو لے کر آ گیا۔ اس کے بعد کچھ بات ہوتی رہی، پھر حضرت نے فرمایا بھائی تم اپنے بچوں کو نہیں لے کر آئے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت یہی تو میرے بچے ہیں جو میرے ساتھ ہیں۔ فرمایا تمہارے بچے ہیں، یہ تو تمہارے بھی ابا معلوم ہوتے ہیں۔ فرمایا کوئی بچے ہیں، یہ تو تمہارے بھی ابا معلوم ہوتے ہیں۔ بچہ تو وہ ہوتا کوئی میری ٹوپی اتارتا، کوئی میری داڑھی پکڑ کے کھینچتا تو مجھے پتہ بھی چلتا کہ ہاں یہ بچہ ہے، تو یہ بچہ تو نہیں لگتا ہے، تو تمہارے بھی ابا معلوم ہوتے ہیں۔ تو بچے ہی ہوتے ہیں، اور اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا حدیث میں، اگر پڑھا ہو ورنہ آگے پڑھ لیں گے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی نماز میں آ جاتی تھی اور آپ کے اوپر چڑھ جاتی تھی اور آپ ان کو گراتے، ہم ہوتے تو جھٹکا مار کے وہاں گراتے ان کو کہ ہماری نماز خراب کر رہی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پہ رحم کھاتے تھے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ تو وہ بچی جو تھی نواسی، آپ سجدے میں جاتے تھے تو آپ پہ چڑھ جاتی تھی، پھر آپ آہستہ آہستہ اٹھتے تھے، اس طریقے سے اٹھتے تھے کہ اس بچی کو چوٹ نہ لگے، اور پھر اس کو نیچے اتار دیتے تھے، پھر آپ سجدے میں جاتے تھے، پھر وہ چڑھ جاتی تھی۔ مسجد نبوی میں آپ امامت کر رہے ہوتے تھے، تمام احادیث کے اندر کتابیں موجود ہیں۔ تو یہ جو پرانے حضرات تھے یہ بچوں پہ شفقت کیا کرتے، میں آج کل کے اباؤں کی بات نہیں کر رہا، پرانے اباؤں کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ شفقت کرتے تھے تو بچے کھیلتے تھے۔ تو عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے والد کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، تو میں اپنی انگلیاں ان کے زخموں میں داخل کر دیتا تھا، یہ نشانات تھے، زخم تو ختم ہو گئے تھے، اور ان میں 4 نشان تھے، ان میں 2 نشان تھے یرموک والے دن کے اور 2 نشان تھے بدر والے دن کے۔
تو یہ جو ہماری روایت ہے اس میں ہے کان فی الزبیر 3 ضربات بالسیف احداهن فی عاتقه قال ان كنت لادخل اصابعي فيها قال ضرب 2 یوم بدر، 2 نشان لگے تھے بدر والے دن اور ایک نشان لگا تھا یرموک والے دن. تو اس میں 3 کا ذکر ہے، لیکن اگر 3 کا ذکر کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چوتھا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مفہوم عدد کا اعتبار نہیں ہوتا. اگر ہم نے یہ کہا کہ بھئی دور حدیث کے 3 طالب علم آئے تھے، بعد میں کہا 4 چوتھا بھی آ گیا تھا، تو 3 کہتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چوتھا نہیں آیا تھا. یا ہم یہ کہیں کہ بھئی دور حدیث کے یہ 3 طالب علم ماشاءاللہ حاضر باش رہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چوتھا نہیں رہتا. تو یہ مفہوم عدد اس کو کہا جاتا ہے. اردو میں بھی اور زبانوں میں بھی اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب عدد ذکر کیا جاتا ہے تو اس عدد کے بارے میں وہ حکم لگایا جاتا ہے، لیکن ما عدا کی نفی نہیں ہوتی. اسی طرح یہاں بھی ہے کہ 3 نشانات تھے، تو اس سے آپ یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ چوتھا نشان نہیں تھا، کیونکہ اگلی روایت میں یہ آ رہا ہے کہ 2 نشان یرموک والے تھے اور 2 نشان بدر والے تھے، تو اس طرح کل نشانات 4 ہو گئے. لیکن ہماری اس روایت کے اندر صرف 3 کا ذکر ہے. تو 2 نشان لگے تھے بدر والے دن اور ایک نشان لگا تھا یرموک والے دن. یرموک کے اوپر حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بڑا زبردست مقابلہ ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سن 13 ہجری میں. وقع فيه مقاتلة عظيمة بين المسلمين وعسكر قیصر الروم ہرقل فی خلافت عمر. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں یہ جنگ یرموک پیش آئی، اور روم جو تھا اس زمانے کا سپر پاور تھا. کذا فی الکرمانی قال القسطلانی وکان امیر المومنین ابو عبیدہ ابن الجراح. تو مسلمانوں کے جو کمانڈر تھے وہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ تھے، اور روم کا ہرقل تھا، ہرقل کی طرف سے بامان تھا. اور یہ سن 15 میں اور کہا گیا کہ سن 13 میں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے 13 کو ترجیح دی. واستشهد من المسلمین فیہا 4,000، اور اس میں 4,000 مسلمان شہید ہوئے. جنگ یرموک میں 4,000 مسلمان شہید ہوئے، لیکن رومی قتل کیے گئے 1,00,000 سے زیادہ. اور 100,000 یعنی 1,05,000 وَأُسِرَ 40,000، اور 40,000 جو ہے وہ ان کے قیدی گرفتار ہوئے. وَكَانَ فِي الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْبَدْرِيِّينَ 100 رَجُلٍ. اور جنگ یرموک کے اندر بدری صحابہ تقریباً 100 کے قریب شریک تھے، کیونکہ سن 13 ہجری میں ہوا اور بدر جو ہے وہ 2 ہجری میں ہوا. تو صحابہ کی ایک بھاری تعداد حیات تھی، ایک بڑے بڑے صحابہ کی. ان میں بدری صحابہ بھی تھے، 10 مبشرہ میں بھی بڑے بڑے لوگ تھے. چنانچہ ابو عبیدہ ابن الجراح، زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کا تو یہاں ذکر آ ہی رہا ہے کہ یہ بھی جنگ یرموک کے اندر بذات خود شریک تھے، بلکہ ابو عبیدہ تو کمانڈر تھے. بات ختم ہو گئی. قال عروہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبد الملک ابن مروان نے کہا کہ جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اے عروہ کیا تم زبیر کی تلوار پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. تو کہا کہ اس کی کیا علامت ہے؟ میں نے کہا کہ اس میں ایک دندانہ ہے جو پڑا تھا بدر والے دن، تلوار کا وہ حصہ کند ہو گیا تھا. تو عبد الملک ابن مروان نے کہا کہ ہاں تم صحیح کہتے ہو. اور عربوں کا شاعر بھی کہتا ہے بہن فلول من قراع الکتائب. پھر عبد الملک ابن مروان نے وہ تلوار واپس کر دی عروہ کو. ہشام کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی قیمت لگائی اس تلوار کی، یادگار تلوار تھی، بدر میں
زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے اسے استعمال کیا تھا تو ہم نے اس کی قیمت لگائی 3000، اور ہمارے بعض وہ رسا میں سے بعض نے وہ تلوار لے لی، لیکن بعد میں مجھے بڑا افسوس ہوا، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ أَخَذْتُهُ، اور مجھے خواہش ہوئی کہ کاش میں پیسے دے کر وہ تلوار لے لیتا، کیونکہ وہ بڑی مبارک تلوار تھی، غزوہ بدر میں استعمال ہوئی تھی۔ اب یہ واقعہ ہے، پس منظر اس کا یہ ہے کہ جب حضرت حسین شہید رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے یزید کے مقابلے میں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مسلح تصادم کیا اور یزید کی جو خرابیاں پھیل رہی تھی ان کو دور کرنے کے لیے مسلح کوشش کی، لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، ان کے ساتھی شہید ہو گئے، اور یزید اور اس کے جو حواریین تھے تو ان کو فتح حاصل ہوئی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اس کے کچھ بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کوشش کی کہ میں خلافت قائم کر لوں، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے خلافت قائم کی، مگر وہ خلافت بھی بڑی محدود علاقے میں تھی، مکہ میں اور مدینہ میں، بلکہ مدینہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، بعد میں وہ مکہ ہی میں رہ گئے، مکہ اور اس کے نواحی کے جو کچھ علاقے تھے وہ ان کی خلافت میں تھے، اور ان کی خلافت تقریباً سن 62 ہجری سے 72 کے درمیان رہی ہے، 9 سال تقریباً وہ خلیفہ رہے، مگر اس طرح خلافت تھی کہ جو اسلامی ریاست تھی اس کے بڑے حصے کا جو خلیفہ تھا وہ عبد الملک ابن مروان تھا، اور کچھ حصے پر انہوں نے اپنی خلافت قائم کر رکھی تھی، آتے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے، اور پھر بعد میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت سکڑ کر رہ گئی صرف کہاں؟ مکہ مکرمہ میں۔ پھر مکہ مکرمہ میں ان کی خلافت تھی تو عبد الملک ابن مروان نے لشکر بھیجا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے، اس کے اندر حجاج تھا، حجاج اس کا کمانڈر تھا، اور بڑا زبردست قتال ہوا، اور اس نے بہت گولہ باری کی، یہاں تک کہ منجنیق سے اس نے پتھر پھینکے جس سے بیت اللہ کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا، اور اس کا کچھ حصہ شہید ہو گیا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی میت 3 دن تک سولی پر لٹکی رہی۔ ان کی والدہ تھی حضرت اسماء جو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، اور زبیر ابن العوام کی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، تو وہ زبیر ابن العوام کی بیوی تھی اور عبداللہ ابن زبیر کی والدہ تھی، تو وہ عمر ان کی زیادہ ہو گئی تھی، 72 ہجری کی بات ہے، ہجرت کو بھی 72 سال گزر چکے تھے، بوڑھی ہو گئی تھی، تو وہ گزری تو انہوں نے دیکھا کہ بیٹے کی میت جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے، تو کہا کہ میرا بیٹا جو ہے یہ شاہ سوار ابھی تک اپنی سواری سے نہیں اترا، تو اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اسماء کو بلایا حجاج نے اور کہا کہ دیکھا تم نے میں نے تمہارے بیٹے کے ساتھ کیا کیا؟ تو حضرت اسماء نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا، تو نے اس کی دنیا خراب کر دی اور اس نے تیری آخرت خراب کر دی، افسدت دنیا ہو و افسد آخرتک، تو نے اس کی دنیا خراب کر دی، یعنی اس کی خلافت ختم کر کے اس کو شہید کر دیا، سولی پہ لٹکا دیا، لیکن اس نے تیری آخرت خراب کر دی۔ بہرحال اب ہوا یہ کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی جتنی چیزیں تھیں وہ ساری حجاج نے اپنے قبضے میں لے لیں، اور قبضے میں لینے کے بعد بھیج دی عبد الملک ابن مروان کو شام میں، کہ جہاں ان کا دارالحکومت تھا، تو وہاں عروہ بھی گئے، عروہ کو بھی بھیجا، اور بھی جو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے خاندان کے لوگ تھے ان کو بھیجا، تو عبد الملک ابن مروان نے وہ ساری چیزیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ورثاء کو واپس کر دی کہ تمہاری چیزیں ہیں اور یہ آپ حضرات کو واپس کر دی ہیں۔
جب واپس کرنے لگا تو عبد الملک ابن مروان نے عروہ ابن زبیر سے کہا کہ یہ تلواریں ہیں زبیر ابن العوام کی، تو کیا ہے تمہیں معلوم ہے کہ ان میں کون سی تلوار ایسی ہے جو زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے بدر کے موقع پر استعمال کی تھی؟ تو کہا کہ ہاں وہ مجھے معلوم ہے، وہ ایک تلوار ہے جس کے اندر دندانہ پڑا ہوا ہے، یعنی کن ہو گئی تھی، یعنی زبیر ابن العوام نے کافروں کو اتنا مارا اور ان کی ہڈیوں پہ مارا تو اس کی وجہ سے کچھ حصہ اس کا کن ہو گیا تھا، تو چنانچہ وہ تلوار نکال لی گئی، تو واقعی وہ ایک حصہ اس کا تھوڑی سی جگہ کن تھی، یعنی جان دھار اس کی ختم ہو گئی تھی، دندانہ سا پڑ گیا تھا۔ اس پر اس نے شعر پڑھا عبد الملک ابن مروان نے کہ وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ، یہ آپ نے پڑھا ہوگا نیچے کہ یہاں مدح ہے بصورت ضم، دیکھنے میں تو یہ مذمت نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت میں یہ مذمت نہیں ہے بلکہ تعریف ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے قبیلے کے جو لوگ ہیں ان میں کوئی عیب نہیں ہے، ایک عیب ہے ان کے ہاں، میرے قبیلے کے جو لوگ ہیں ان میں کوئی عیب نہیں ہے، صرف ایک عیب ہے کہ ان کی تلواروں میں دندانے پڑ جاتے ہیں، تلواریں ان میں دھار نہیں ہوتی، تلواروں میں دندانے پڑ جاتے ہیں۔ اب دیکھنے میں یہ کیا ہے؟ عیب ہے، لیکن حقیقت میں وہ تعریف کرنا چاہتا ہے کہ تلواریں رکھی نہیں رہتی، ہمارے قبیلے کے لوگ اس سے مقابلے کرتے ہیں اور دشمنوں کو قتل کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کے اندر ان کی تلواروں میں دندانے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس کو بلاغت کی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے کہ کبھی کبھار صورتاً ضم ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ مدح ہوتی ہے، تو یہ مدح بصورت ضم ہے۔ اب پھر سے لے لو، عروہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبد الملک ابن مروان نے کہا حین قتل عبداللہ ابن الزبیر، جب عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گئے، آپ کے حاشیہ نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے قتلہ الحجاج بمکہ فی امارت عبد الملک ابن مروان قال القسطلانی واخذ الحجاج ما وجد له، جو بھی چیزیں ان کی موجود تھیں زبیر کی ان سب پر اس نے قبضہ کر لیا، فارسلہ الی عبد الملک، اب وہ ساری چیزیں خلیفہ کو بھیج دیں، وکان من جملتی ہی سیفہ یا سیفہ، اور تلواریں بھی اس میں شامل تھیں۔ اچھا جی، تو مجھ سے عبد الملک ابن مروان نے کہا جب عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گئے تو یہ کہاں شام میں، اور جب عبد الملک ابن مروان کے پاس یہ سب چیزیں پہنچی اور حضرت زبیر ابن العوام کے بھائی حضرت عروہ بھی وہاں لے جائے گئے، هل تعرف سیف الزبیر، کہ کیا تم زبیر ابن العوام کی تلوار پہچانتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، قال فما فیہ، تو کہا کہ اس میں کیا نشانی ہے؟ قلت فیہ فلۃ فلھا یوم بدر، فلہ یا فلو کے معنی ہوتے ہیں کن کر دینا، دھار ختم کر دینا، اور فلہ کہتے ہیں اس کن جگہ کو دندانہ، ہاں اس میں ایک دندانہ ہے جو بدر والے دن وہاں پڑ گیا تھا۔ قال صدقت، تو عبد الملک ابن مروان نے کہا کہ ہاں تم سچ کہہ رہے ہو، اور پھر شعر پڑھا ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول من قراع الکتائب، اور یہ آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، حاشیہ نمبر 6، فلہ بالفتح واحد فلول وہی کسور فی حدہ، جہاں جہاں دھار ٹوٹ جائے اسے فلہ کہتے ہیں، فلہ یا فلہ اے کسرہ، اور فلہ یہ مجہول کا صیغہ ہے اور ضمیر راجع ہے فلہ کی طرف۔
اور قولہ بہن فلول من قراء الکتائب یہ دوسرا مصرع ہے، اور اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ مصرع من بیت اولہ، یہ دوسرا مصرع ہے، اور اس کا پہلا مصرع یہ ہے کہ لا عیب فیہم غیر ان سیوفہم، لا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول من قراء الکتائب۔ قراء یقرأ کے معنی ہوتے ہیں کھٹکھٹانا، قرأت الباب القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، اور قرأ یقرأ کھٹکھٹانا، اور جب آپ اس کو باب مفعلہ میں لے گئے قارع یقارع مقارعۃ و قراعا، جیسے قاتل یقاتل مقاتلۃ و قتالا، تو پھر یہ ایک دوسرے کو کھٹکھٹانا، اور ایک دوسرے کو کھٹکھٹانے کا کیا مطلب ہوگا؟ قتال۔ تو بہن فلول من قراء الکتائب، کتائب جمع کتیبہ کی، اور کتیبہ کہتے ہیں لشکر کو، تو ان کی تلواروں میں دندانے پڑ جاتے ہیں، من قراء الکتائب، لشکروں کے مقابلے کی وجہ سے، لشکروں کے ساتھ مقابلے کی وجہ سے۔ چلو جی۔ وبه قال حدثنا فروة عن علي عن هشام عن أبيه كان سيف الزبير محلا بفضة قال هشام وكان سيف عروة محلا بفضة۔ ایک جگہ کم از کم رضی اللہ عنہ کہا کرو، اگر شیعہ نہیں ہو سنی ہو تو صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہا کرو۔ حدثنا فروة عن علي عن هشام عن أبيه قال كان سيف الزبير رضی اللہ عنہ وعنہ، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی جو تلوار تھی محلن بفضۃ، اس پر چاندی کا زیور چڑھا ہوا تھا، یعنی اس پر چاندی کی کڑھائی ہوئی بھی تھی اور چاندی کا کام ہوا ہوا تھا۔ قال ہشام، اور ہشام کہتے ہیں کہ یہ تو زبیر بن العوام کی تلوار تھی، لیکن حضرت عروہ کی جو تلوار تھی یہ بھی مجاہد تھے، سارے صحابہ اور تابعین جہاد کیا کرتے تھے، تو حضرت عروہ کی جو تلوار تھی وہ بھی محلن بفضۃ، وہ بھی چاندی کے ساتھ محلہ تھی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر تلوار ہے یا خنجر ہے اس پر سونے چاندی کا کام ہوا ہوا ہو تو وہ جائز ہے، ایسی تلوار کا استعمال جائز ہے، بشرطے کہ ہاتھ جو پکڑنے کی جگہ ہے وہاں وہ تلوار وہاں سونا اور چاندی نہ ہو، ادھر ادھر اگر سونا چاندی مثلا اوپر جہاں وہ ہاتھ نہیں لگتا وہاں سونا لگا ہوا ہے، چاندی لگی ہوئی ہے، اس کی اجازت ہے۔ تب اگر کوئی مرد کوئی ایسی چیز استعمال کرے کہ جہاں سونے اور چاندی کو ہاتھ لگتا ہو، مثلا سونے کی انگوٹھی پہنے، تو وہ ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز استعمال کرے کہ جس میں ہاتھ نہ لگتا ہو مگر سونے کے کچھ اندر، جیسے بعض گھڑیاں آتی ہیں کہ وہ اندر کچھ جو اس کے ڈائل ہے اس کے اندر سونے کے کچھ چیز ہوتی ہے، اس کے استعمال کی گنجائش ہے، سونا ہو چاندی ہو، یہ دونوں کی دونوں چیزیں عورتوں کے لیے حلال ہیں مگر مردوں کے لیے ان کے استعمال کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ ایسی جگہ میں اس کو استعمال کیا جائے کہ جہاں ہاتھ نہ لگتا ہو۔ تو حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی جو تلوار تھی وہ بھی محلن بفضہ تھی، اور حضرت عروہ کی جو تلوار تھی وہ بھی محلن بفضہ تھی۔ معلوم ہوا کہ ایسا ہتھیار استعمال کرنا جس میں سونے اور چاندی کی خوبصورت کڑھائی ہوئی بھی ہو جائز ہے، بشرطے کہ اس کو سونا چاندی کے اوپر ہاتھ نہ لگے۔ چلو جی۔ وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه وعنهم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير رضي الله عنه وعنهم يوم اليرموك ألا تشد فنشد معك؟ فقال إني إن شددت كذبتم، فقالوا لا نفعل، فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد، ثم رجع مقبلا فأخذوا بلجامه فضربوا ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة
كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. قال عروة: وكان معه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعنهم يومئذ وهو ابن 10 سنين، فحمله على فرس ووكل به رجلا. یہ روایت حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه. تو ہشام کی روایت ہے اپنے والد عروہ ابن زبیر سے، اور وہ یہ بات نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت زبیر سے کہا یرموک والے دن. ابھی ہم نے پیچھے آپ کو عبارت پڑھائی کہ یرموک کی جنگ جو ہے یہ بڑی سخت جنگ ہوئی ہے، 4000 صحابہ تابعین اس میں شہید ہوئے ہیں، اور بدریین کی 100 تعداد تھی جو اس جہاد میں شریک ہوئی ہے، اور مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی اور کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو قتال بہت سخت ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی، اور یہیں سے قیصر روم کی جو سلطنت تھی وہ ٹکڑے ہوئی. تو یرموک کی جنگ بڑی اہم جنگ ہے، اور اسی سے یرموک جو سپر پاور تھی وہ ٹوٹی ہے. تو جب یرموک کا دن ہوا تو صحابہ ادھر تھے اور رومی دوسری طرف تھے. تو صحابہ نے زبیر ابن العوام سے کہا کہ اللہ تشد فنشد معک، آپ حملہ نہیں کرتے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کریں گے. ظاہر ہے کہ زبیر ابن العوام قریش کے تھے، بہادر آدمی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیدار بھائی تھے. اور بدر، احد، خندق، کون سا جہاد ایسا ہے جس میں زبیر ابن العوام اور یہ 10 مبشرہ شریک نہ ہوئے ہوں؟ سارے جہادوں میں شریک ہوتے چلے آ رہے تھے. تو ان کی شجاعت اور بہادری کا سبھی لوہا مانتے تھے. اس لیے جو قریب کے لوگ تھے صحابہ یا تابعین، انہوں نے زبیر ابن العوام سے کہا اللہ تشد فنشد معک، یا الا تشد فنشد معک، آپ کیوں حملہ نہیں کرتے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کریں گے. حضرت زبیر بن العوام نے فرمایا میں تو حملہ کروں گا، تم میرا ساتھ نہیں دو گے. باتیں تو کرتے ہو لیکن تم ساتھ نہیں دے سکو گے. چنانچہ انہوں نے جب کہا اللہ تشد فنشد معک، آپ کیوں حملہ نہیں کرتے شدت کے ساتھ کہ ہم بھی شریک ہوں گے. فقال ان شددت کذبت، کہا کہ اگر میں نے حملہ کیا تم جھوٹے ہو جاؤ گے. ان شددت کذبتم، اگر میں نے حملہ کیا، کذبتم اے انفسکم، کذبتم انفسکم، تم اپنے آپ کو جھٹلا دو گے. اور یہ وہ بات ہے کہ کذب کہتے ہیں خلاف واقع کو. ہمارے ہاں تو کذب کا مطلب ہے جھوٹ، لیکن جو صحیح عربی محاورہ ہے اس میں کذب کا مطلب ہے خلاف واقع بات کہنا، خلاف واقع بات کہنا، اور یا خلاف واقعہ کوئی کام کرنا. تو یہاں بھی مراد یہ ہے کہ اگر میں حملہ کروں گا تو جو تم کہہ رہے ہو تم اس کی مخالفت کرو گے، یعنی وہ کام کر نہیں سکو گے، تم جھوٹ بولو گے. اب دیکھو ہمارے ہاں اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کریں تم جھوٹ بولو گے تو یہ سیٹ نہیں ہوگا ترجمہ، لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر میں حملہ کروں گا تو جو تم کہہ رہے ہو تم اس کے مطابق کام کر نہیں سکو گے، اس کے خلاف کر بیٹھو گے، یعنی میرا ساتھ نہیں دو گے. اور اگر آپ یہ باتیں سمجھ لو مولانا تو بہت سارے اشکالات دور ہو جاتے ہیں. بہت سارے اشکالات طالب علموں کو اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں اردو میں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دل دماغ میں اس کا ترجمہ اردو میں سوچ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. سب یا سبو، آپ لوگ کیا ترجمہ کرتے ہو اس کا؟ گالی دینا، حالانکہ بالکل غلط ترجمہ ہے، بالکل غلط ترجمہ ہے. سب یا سبو کا مطلب ہے برا بھلا کہنا. اب برا بھلا کہنے میں گالی دینا بھی داخل ہے، سخت الفاظ کہنا بھی داخل ہے،
ڈانٹنا بھی شامل ہے. اسی لیے کئی جگہوں میں آتا ہے کہ فسبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب کیا یا صحابہ نے سب کیا. اب اگر آپ کے دل دماغ میں سبا کا ترجمہ گالی بیٹھا ہوگا تو آپ تو پریشان ہوتے پھرو گے. وہ ساری خرابی یہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ آپ نے پڑھی عربی ہے اور اس کو سوچا ہے اردو میں. حالانکہ جب آپ کوئی بھی زبان، میں عربی کی بات نہیں کرتا، جب بھی آپ کوئی زبان پڑھو تو سوچ بھی آپ کی اسی زبان کی ہوگی، تب آپ کوئی بات سمجھ سکو گے. یہی حال ہے کذابہ. تو یہ کذابہ ہم ترجمہ اس کا کرتے ہیں جھوٹ بولنا. کذابہ فلان نے جھوٹ بولا. حالانکہ اس کا مطلب جھوٹ ہم اردو میں آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کذب کہتے ہیں خلاف واقع کو. اس لیے بعض اوقات ایک صحابی کسی دوسرے صحابی کو یا کوئی صحابی کسی دوسرے تابعی کو کہتا ہے کذب فلان نے جھوٹ بولا ہے. اب یہ جھوٹ بولنے کا یہاں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے جو بات کہی ہے وہ صحیح نہیں کہی، وہ واقع کے خلاف ہے. اب دیکھو، ایک ہے کہ اس کی بات واقع کے خلاف ہے، ایک یہ کہ اس نے جھوٹ بولا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس میں کذب جب کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اردو میں آپ سوچیں گے تو یہی ترجمہ کریں گے جو ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں. لیکن جب آپ اس کو عربی میں جا کر دیکھیں گے، ان کے محاوروں میں اور تمام عربی اشعار اور قرآن اور حدیث، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کذب کا مطلب ہے خلاف واقع. اسی لیے یہاں یہ جملہ اگر آپ یہ کریں گے ان شدت تو کذب تم، کہ اگر میں نے حملہ کیا تم جھوٹ بولو گے، تو ترجمہ کیسے ہوگا اس کا؟ پھر ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اگر میں حملہ کروں گا تو تم واقع کے مطابق ساتھ نہیں دے سکو گے، پیچھے رہ جاؤ گے. یہ مطلب ہے اس کا. انی ان شدت تو کذب تم، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو تم پیچھے رہ جاؤ گے. اسی لیے کذب تم کے نیچے جو عالم بیٹھے ہوئے ہیں درمیان میں، انہوں نے کیا لکھ دیا؟ اخلف تم، کہ تم پیچھے رہ جاؤ. اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر آپ اردو میں سوچتے رہو گے اور عربی پڑھتے رہو گے تو جگہ جگہ ٹھوکریں کھاؤ گے. اور اگر آپ عربی پڑھو گے اور آپ کو عربی کے اصل محاورے معلوم ہوں گے تو آپ کو کبھی اشکال پیدا نہیں ہوگا. اور اب تو آپ لوگ جو ہے نا وہ عربی پڑھتے نہیں، آپ کو ڈائریکٹ قرآن حدیث کا شوق ہو گیا ہے. حالانکہ قرآن حدیث اس وقت تک آ نہیں سکتی جب تک کہ آپ کو عربی میں مہارت حاصل نہ ہو. اسی لیے ہمارے پرانے جتنے اکابر ہیں تو وہ پہلے عربی زبان میں مہارت حاصل کرتے تھے تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ عرب زبان ہے کیا اور کہاں کون سا لفظ کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور دور جاہلیت میں شعراء نے اس کو کس طرح استعمال کیا اور بڑے بڑے ادیبوں نے کس طرح استعمال کیا، قرآن اور حدیث میں کس طرح استعمال کیا. تو جب تک یہ بات ان کو معلوم نہیں ہوگی تو وہ قرآن حدیث صحیح نہیں سمجھ سکتے. عجیب و غریب اس کے واقعات ہیں، لیکن بتا دیتا ہوں. امام شافعی رحمہ اللہ یہ قح تھے. قح کا مطلب خالص عرب تھے یہ، اور یہ قریش کے لوگ آتے، مکہ کے رہنے والے تھے. لیکن ان کے والد جو تھے وہ چلے گئے تھے مصر، تو اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے مصر کے اندر. وہاں سے یہ ان کی والدہ ان کو واپس مکہ مکرمہ لے آئے. جب یہ واپس مکہ مکرمہ آ گئے تو 3 سال یہ عربی سیکھنے کے لیے اندر گاؤں دیہاتوں میں گئے ہیں، عرب قبائل کے اندر گئے ہیں. حالانکہ خالص عرب تھے، لیکن عربی سیکھنے کے لیے 3 سال جو ہے یہ اندر جو عرب خالص قبائل تھے وہاں گئے، عربی سیکھی، پھر اس کے بعد قرآن حدیث کی طرف متوجہ ہوئے. اور غالباً امام محمد ابن الحسن رحمہ اللہ کے، تو آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا جو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا تو انہوں نے 30,000 دینار چھوڑے تھے. تو کہتے ہیں کہ 10,000 دینار میں نے خرچ کیے عربی سیکھنے میں. حالانکہ یہ بھی عرب تھے، کوئی پنجابی یا پٹھان یا مہاجر نہیں تھے، عرب تھے خالص. لیکن عرب کو بھی عربی سیکھنا ضروری ہے، اصل عربی کے محاورات، زبان. اس لیے امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ نے عرب ہونے کے باوجود 10,000 دینار پہلے خرچ کیے عربی سیکھنے.
اور ہمارے جتنے اکابر کا آپ نام لیتے ہو نا بڑے احترام سے، یہ سب وہ تھے جنہوں نے پہلے عربی میں مہارت حاصل کی. ہمارے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کو مفتی صاحب، مفتی اعظم پاکستان، فقیہ کہا جاتا ہے. لیکن انہوں نے جب پڑھانا شروع کیا تو سب سے پہلے جو کتاب لکھی وہ نفحۃ الیمن کا حاشیہ تھا. چنانچہ ان کا نفحۃ الیمن کا سبق بڑا مشہور تھا، لوگ دور دور سے آ کر اس میں شریک ہوتے تھے. ہمارے دوسرے استاد حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کیا سمجھتے ہو؟ شیخ الحدیث، استاذ المحدثین. لیکن ان کو جو شروع میں دیوبند میں پڑھاتے تھے تو ان کا جو سبق مشہور تھا کون سا؟ مقامات کا. دور دور سے طالب علم آتے تھے ان کے مقامات پہ شریک ہونے کے لیے. چنانچہ مقامات پہ ہمارے استاد کا حاشیہ ہے حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. اسی طرح شیخ الادب والفقہ حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے عربی کے اوپر، فقہ کے اوپر بڑے حواشی ہیں کتابوں پر. لیکن اصل میں وہ انہوں نے شروع میں کام فقہ کا نہیں کیا، بلکہ کام کیا کس کا؟ ادب کا، عربی ادب میں مہارت حاصل کی. یہ میں سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ سمجھتے ہو نا کہ اردو شروحات پڑھ کے آپ عالم بن جاؤ گے، یہ بالکل آپ کا خیال باطل ہے. کچھ آپ کو حاصل نہیں ہوگا، صرف آپ کو چند اوپر کی باتیں یا معلوم ہو جائیں گی، لیکن قرآن حدیث میں آپ کو مہارت نہیں ہو سکتی. قرآن حدیث، فقہ اور عربی ماخذ پر مہارت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آدمی عربی زبان میں بہت زبردست قسم کی مہارت حاصل کر لے، تب کہیں جا کر قرآن حدیث کو آدمی صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے. بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ ہم تو کذب یکذب کے معنی صاف کر دیتے، جھوٹ بولنا، لیکن یہ اردو ہے. اصل جو عربی ہے تو کذب کے معنی ہوتے ہیں خلاف واقع. استاد یہ جو الفاظ جرح کے اندر دجال کذاب آتا ہے تو اس میں یہ اس سے مراد جھوٹ کا ہے یا خلاف واقع مراد؟ کون سا آپ کہاں؟ 58 نمبر. اول تو یہ بتاؤ کہ یہاں دجال کا لفظ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب تمہارے ذہن میں بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا، تم نے ڈکار نکال کے وہ اپنے ڈکار میرے اوپر پھینک دی. اب کسی اور کو کوئی خیال آ جائے، چوتھے کو کوئی اور. اب اتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے دماغ کو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ اس کے دماغ میں کچھ آتا رہے گا. تو بات تو وہ کرو کہ جو یہاں واقع اس کے مطابق ہو. بہرحال دجل اصل میں کہتے ہیں فریب کو، حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا. اسی لیے دجال کہا جاتا ہے اس شخص کو جو دجل کرتا ہو، یعنی حق اور باطل کو گٹمٹ کرتا ہو. اسی لیے ایک دجال حقیقی ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا، اور باقی 30 کذابون دجالون حدیث میں آتا ہے. تو وہاں دجال بالمعنی لغوی ہے، کیونکہ دجل کا اصل معنی یہی ہے کہ حق اور باطل کو گٹمٹ کر دینا. چلو جی، تو حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں حملہ کروں گا تو تم میرا ساتھ نہیں دو گے. فقالوا لا نفعل، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے، یعنی جھوٹ نہیں بولیں گے، یعنی جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کے مطابق ہی ہم واقع پر عمل کریں گے، یعنی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ مفہوم اس کا لو، مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے. فحمل علیہم، تو حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا رومیوں پر. حتی شق صفوفہم، یہاں تک کہ ان کے صفیں چیر کے آگے بڑھ گئے. فجاوزہم، اور اتنا کہ ان کے اندر گھس گئے. وما معہ احد، اور حال یہ تھا کہ جتنے لوگ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، کوئی ساتھ نہیں تھا، اکیلے رہ گئے. اندر جب گھس گئے اب ان کو محسوس ہوا کہ میں خطرے میں آ گیا ہوں، یہ تو چاروں طرف رومی ہی رومی ہے، مجھے اپنی جان بچانی چاہیے. پتہ نہیں آواز آ رہی نہیں آ رہی مولانا؟ تو اپنی جان بچانی بھی ضروری ہے. اس لیے حضرت زبیر بن العوام نے گھوڑے کو موڑا تاکہ واپس اپنے لشکر کے قریب پہنچے. تو فرماتے ہیں کہ وما معه احد ثم رجع مقبلا، چنانچہ پھر وہ
واپس پلٹے اپنے لشکر کی طرف جانے کے لیے فاخذوا بلجامہ، لیکن رومیوں نے حضرت زبیر بن العوام کی لگام پکڑ لی. ان کی لگام پکڑ لی مراد کیا ہے؟ گھوڑے کی لگام پکڑ لی. اگر عقل ہو خود ہی سمجھ سکتے ہو. اچھا جی. فضربوہ ضربتین، اور دو ان کو مارے. ظاہر ہے رومیوں کے نرغے میں آ گئے تھے تو چاروں طرف رومی تھے، تو انہوں نے تلواروں سے حملہ کیا. دو انہوں نے ماری ان کے کندھے پر. بینہما ضربتن، اور ان دو نشانات کے درمیان ایک پرانا نشان تھا. ضربہا یوم بدر، جو بدر والے دن لگا تھا. یہاں یہ ہے کہ یرموک کے دو نشان، بیچ میں بدر کا ایک نشان. پیچھے گزرا ہے کہ بدر کے دو نشان، بیچ میں یرموک کا ایک نشان. تو کل ملا کے کتنے ہو گئے؟ 4. قال عروہ کہتے ہیں کہ کنت ادخل اصابعی فی تلک الضربات، کہ میں اپنی انگلیاں داخل کرتا تھا ان نشانات میں. یہاں ضربہ سے مراد ان مارنے کی جگہوں میں جہاں زخم لگے تھے. اب ظاہر ہے کہ زخم تو خشک ہو گئے لیکن اندر نشان رہ گیا گہرائی کے اندر. العب وانا صغیر، میں کھیلا کرتا تھا اور حال یہ تھا کہ میں بچہ تھا. ظاہر ہے کہ جو بڑا بیٹا ہے وہ تو نہیں اپنے باپ کی داڑھی کے ساتھ کھیلتا، لیکن جو چھوٹا بچہ ہے وہ اپنے باپ کی کبھی ٹوپی اتار لیتا ہے، کبھی داڑھی کے ساتھ کھیلتا ہے، کبھی جسم کے ساتھ کھیلتا ہے. مجھے اس پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی. بڑی پیاری بات کی. فرمایا کہ صوفیہ کی جو مثال، فرمایا مجھے محبت صوفیہ سے ہے لیکن میں احترام علماء کا زیادہ کرتا ہوں. کس نے فرمایا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ مجھے محبت تو صوفیہ سے ہے مگر یہ کہ میں احترام اور قدر علماء کی زیادہ کرتا ہوں. پھر فرمایا صوفیہ کی مثال چھوٹے بچوں کی سی ہے اور جو علماء ہیں ان کی مثال بڑے بچوں کی سی ہے. صوفیہ جو باتیں کرتے ہیں نا یہ بچوں والی کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں والی. چھوٹا بچہ جو ہے نا معصوم ہوتا ہے، کبھی ٹوپی اتار دی، کبھی داڑھی پکڑ کے کھینچ لی، باپ کچھ نہیں کہتا، سوچتا ہے چھوٹا بچہ ہے. تو اسی طرح صوفیہ کا جو کلام ہوتا ہے نا وہ بھی الٹا سیدھا ہوتا ہے. محبت میں وہ ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں اوپر نیچے کی کہ جو پوری طرح قواعد شریعہ پہ منطبق نہیں ہوتی. اس لیے باقی لوگوں کو اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ صوفیہ کی ان باتوں کو کی پیروی کریں. تو فرمایا کہ محبت تو مجھے صوفیہ سے ہے اور میں احترام علماء کا زیادہ کرتا ہوں. فرمایا صوفیہ کی مثال چھوٹے بچوں کی سی ہے اور علماء کی مثال بڑے بچوں کی سی ہے. باپ کو محبت تو چھوٹے بچوں سے ہوتی ہے لیکن جب کوئی کام سپرد کرنا ہو تو چھوٹے بچوں کے سپرد نہیں کیا جاتا، بڑے بچوں کے سپرد کیا جاتا ہے. کیسی پیاری مثال دی ہے. اسی طرح دین کی جو حفاظت کرنے والے ہیں صوفیہ نہیں ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے علماء ہیں جو قرآن حدیث کو محفوظ رکھتے ہیں اپنی جگہ پر. لیکن فرمایا مجھے محبت صوفیہ سے ہے اس لیے کہ چھوٹے بچوں کی طرح ہوتے ہیں. ان کی باتیں بڑی نیک لوگوں کی باتیں اکثر صوفیہ والی باتیں ہوتی ہیں. آدمی کو مزہ آتا ہے ان باتوں میں لیکن وہ حقیقت میں کچھ صحیح ہوتی ہے اور کچھ غلط ہوتی ہیں قواعد کے اعتبار سے. لیکن علماء جب بھی کوئی بات کرتے ہیں عام طور سے بشرطے کہ وہ عالم ہو، ہم جیسا نہ ہو ہے جی. عالم اگر صحیح معنی میں عالم ہوگا تو وہ جو بات کرے گا بہت سوچ سمجھ کر کرے گا. تمام آگے پیچھے قواعد شریعہ، قرآن حدیث، اجماع، قیاس، ان سب کو دیکھ کر پھر فیصلہ کرے گا اور کوئی بات کرے گا. صوفیہ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اپنا جذبات میں بات کرتے ہیں. ان کی باتیں بڑی مزیدار ہوتی ہیں، جیسے چھوٹے بچوں کی باتیں بہت پیاری پیاری ہوتی ہیں. اچھا جی. تو عروہ کہتے ہیں کہ میں اپنی انگلیاں داخل کرتا تھا ان نشانات میں. اب سوال یہ کہ تم تو بیٹے تھے، تم باپ کے ساتھ یہ کیوں حرکت کرتے تھے؟ تو اس کا آگے جواب دیا العب وانا صغیر. اس زمانے کی بات ہے جب میں بچہ تھا تو ظاہر بچے کو تو اس طرح کے کرنے کی باپ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے.
بچہ جو ہے وہ غیر مکلف ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ جہاد فرض کفایہ، نہ تبلیغ فرض کفایہ، کچھ بھی نہیں. چلو جی ہاں آگے ہے. قال عروہ فرماتے ہیں کہ اس جنگ یرموک میں حضرت زبیر بن العوام کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور وہ ابن 10 سنین، ان کی عمر 10 سال تھی. اب دیکھو چونکہ جب یہ کہا 10 سال، فوراً اشکال پیدا ہو جائے گا. اشکال یہ پیدا ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی ہے ہجرت کے 1 سال بعد، اور اس کا قصہ یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور آپ کے ساتھ 70 سے زیادہ صحابہ بھی تھے، وہ بھی مدینہ منورہ آ گئے. 1 سال گزر گیا، کسی مہاجر کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، کسی بھی مہاجر کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. تو یہودی کہنے لگے کہ ہم نے ان مہاجروں کے اوپر جادو کر دیا ہے، ان کے ہاں اب کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ جب 1 سال گزر گیا ہجرت کو، تو جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھے. اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے اول مولود ولد فی الاسلام بعد الہجرہ فی المدینہ المنورہ، کہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد جو سب سے پہلے کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے وہ یہ عبداللہ ابن زبیر ہے. جب عبداللہ ابن زبیر سن 2 ہجری میں پیدا ہوئے، اور فرض کر لو کہ یہ یرموک ہوئی ہے 13 ہجری میں، تو ان کی عمر 11 یا تقریباً 12 سال کے قریب ہوگی. پھر 10 کیوں کہا؟ تو جواب یہ ہے کہ کسر حذف کر دیا گیا، اور یہ بھی عربی زبان میں بھی ہوتا ہے اور دوسری زبانوں میں بھی ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ تقریباً 5 سال میں نے پشاور میں تعلیم حاصل کی، اور 2 سال میں نے فلاں مدرسے میں، اور 3 سال، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو نہ وہ 5 سال پورے تھے، کچھ زیادہ تھے، اور وہ 3 سال بھی پورے نہیں تھے، کچھ کم تھے. لیکن ایک اجمالاً ذکر کیا جاتا ہے، اور ایسی صورتوں میں کسر کو حذف کر دیا جاتا ہے. یہ ساری دنیا کی تمام زبانوں میں ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی محاورات سے واقف ہوگا اس پہ کبھی اشکال اس کو پیدا نہیں ہوگا. تو یہاں بھی کسر کو حذف کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر تھے جن کی عمر تقریباً 10 سال تھی. جب تقریباً کہہ دو گے تو وہ اشکال ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان کی عمر 11-12 سال کے قریب تھی. میں نے سطور میں لکھا ہے وَإِلَّا فَسِنُّهُ كَانَ عَلَى الصَّحِيحِ تَقْدِيرًا 12 سنة. اب چونکہ یہ نابالغ تھے لیکن جنگ یرموک میں ساتھ چلے گئے زبیر بن العوام کے ساتھ تھے. یہ بڑے بہادر مولوی صاحب عبداللہ ابن زبیر، بڑے بچپن ہی سے بڑے بہادر تھے. ان کے عجیب و غریب واقعات لکھے علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کتاب الازکیہ میں. تو انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر بچے تھے، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین آتے ہوئے نظر آئے. سارے بچے ادھر ادھر بھاگ گئے، کیونکہ امیر المومنین عمر فاروق کا بڑا دبدبہ تھا، بڑے بڑے لوگ ان سے گھبراتے تھے. تو بچے تو ویسے ہی بچے ہوتے ہیں، بڑوں کو دیکھ کے ایک طرف کو ہو جاتے ہیں، تو بچے ادھر ادھر ہو گئے. لیکن عبداللہ ابن زبیر نہیں بھاگے، وہیں کھڑے رہے. عمر فاروق قریب پہنچے، فرمایا عبداللہ تم نہیں بھاگے، سارے بچے تو ادھر ادھر ہو گئے. فرمایا کہ میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا کہ میں بھاگتا ہوں. اور فرمایا راستہ تنگ بھی نہیں ہے، راستہ کھلا ہے، آپ تشریف لے جائیں. تو یہ شروع سے ہی بہت نڈر اور جری تھے. تو عمر فاروق سے بھی کہا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا کہ میں بھاگتا، اور راستہ کھلا ہوا ہے، آپ چلے جائیے، پیچھے ہٹنے کی مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں. اسی طرح ان کے واقعات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے،
تو عمر فاروق جو ہے نا وہ سامنے سے آئے، ان کے ساتھ 1-2 آدمی بھی تھے، تو بچے جو ہے نا اپنا ادھر ادھر ہونے لگے، تو انہوں نے یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، چھوٹے سے تھے، 5, 6, 7 سال 8 سال کوئی عمر ہوگی، تو کھڑے ہو گئے اپنے پنجوں کے بل، اور رخ انہوں نے کر لیا عمر فاروق کی طرف، اور بچوں کو پیچھے سے بلانے لگے۔ اب بچوں سے کہنے لگے تم ایسا کرو کہ مجھے اپنا کمانڈر بنا لو، ہم سب مل کر اس آدمی پہ حملہ کرتے ہیں۔ کہا تم سب مل کر مجھے اپنا کمانڈر بنا لو، ہم اس آدمی کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ تو یہ بچپن ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سا بچہ جو ہے ذہین ہے، کون سا ذہین نہیں ہے، کون سا بہادر ہے، کون سا بہادر نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن زبیر یہ بچپن ہی سے بہت بہادر تھے، اسی لیے جب ان کے والد زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ ان کو جہاد میں لے کر گئے یرموک میں، تو ان کو ڈر ہوا کہ یہ جہاد میں شریک ہوگا، تو ایک آدمی ان کے اوپر مسلط کر دیا کہ اس کو اترنے مت دینا۔ چنانچہ وہ آدمی ان کی نگرانی کرتا رہا کہ یہ کہیں جہاد میں شریک نہ ہو۔ تو اس کو راوی بتا رہے ہیں کہ وَكَانَ مَعَهُ قَالَ عُرْوَةُ وَكَانَ مَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَئِذٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ زبیر بن العوام کے ساتھ عبداللہ بن زبیر بھی تھے اس زمانے میں، اور اس دن سے مراد ہے یرموک والے دن، اور ان کی عمر 10 سال سے کو زیادہ تھی۔ فَحَمَلَهُ عَلَى فَرَسٍ، تو حضرت زبیر بن العوام نے ان کو ایک گھوڑے پر سوار کرا دیا، وَوَكَّلَ بِهِ رَجُلًا، اور ان کے اوپر ایک آدمی کو مسلط کر دیا کہ اس بچے کا خیال رکھنا، یہ کہ شرارتی بچہ ہے، یہ جذبات میں آ کے کہیں جہاد میں شریک نہ ہو جائے۔ اور صحابہ جو ہیں وہ بچوں کو، عورتوں کو حتی الامکان جہاد میں شریک نہیں ہونے دیتے تھے، نہ اس کی اجازت دیتے تھے۔ اور یہاں تو نہیں ہے، لیکن دوسری کتابوں میں ہے کہ جب جہاد ختم ہو گیا، زبردست لڑائی ہوئی یرموک میں جیسا بھی گزرا، تو اور یہ بے چین تھے کہ مجھے یہ آدمی چھوڑے، وہ چھوڑ نہیں رہا تھا، کیونکہ زبیر ابن العوام کہہ کے گئے تھے کہ اس کو نیچے نہ اترنے دینا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ بھائی اب تو جہاد ختم ہو گیا اور رومی بھاگ گئے یا گرفتار ہو گئے، اب تو خدا کے لیے مجھے اجازت دو۔ خیر اس نے اجازت دے دی، تو یہ تلوار لے کر نکلے، اور جہاں کوئی رومی زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا جس کی موت مشکل ہو رہی تھی، تو جا کر اس کی گردن کاٹنے لگے تاکہ اس بیچارے کی مشکل آسان ہو جائے۔ تو یہ بچپن ہی سے بڑے نڈر اور بہادر تھے، اور یہی وہ بہادری تھی، یہی وہ شجاعت تھی جس کی وجہ سے یہ عبد الملک ابن مروان حجاج کے مقابلے میں آ گئے، اور پھر انہوں نے تقریباً 9 سال مکہ میں اور مدینہ میں اپنی خلافت قائم کی، لیکن باقی سارے عالم اسلام میں عبد الملک ابن مروان کی خلافت تھی۔ بعد میں ان کی خلافت ختم ہو گئی، یہ شہید کر دیے گئے۔ چلو جی آگے۔ جی ایک سوال ہے، 225 کہاں؟ 225 کہاں؟ جی یہ تینوں احادیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت کیا ہے؟ بس وہ مناسبت اصیبت ہوگی جب آپ وہ یہ سمجھو کہ اس کا جو عنوان تھا وہ اصل میں باب قتل ابی جہل وغیرہ تھا، کہ یہ باب ہے ابو جہل اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کے قتل کے بارے میں، کیونکہ شروع میں تو ابو جہل کے قتل کا ذکر آیا ہے، لیکن پھر اس کے بعد امیہ ابن خلف کے قتل کا ذکر آیا ہے۔ حالانکہ وہاں بھی یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ امیہ ابن خلف کا ذکر کیسے آ گیا، اس کے لیے تو کوئی عنوان قائم نہیں کیا گیا، لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اصل میں عنوان یہ اس طرح کا ہے کہ باب قتل ابی جہل وغیرہ، اور یہ ہوا یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو تھے کئی جگہ تو انہوں نے عنوان جو ہے وہ بالکل ہی چھوڑ دیا، اور وہ چاہتے تھے کہ میں عنوان لگاؤں، لیکن ان کی زندگی میں ان کو موقع
نہیں ملا. اسی لیے آپ دیکھیں گے اس وقت حضرت سے پڑھا بھی ہوگا آپ نے. ہاں تو ترجمۃ الباب میں بعض جگہ عنوان نہیں ہوتا، کبھی تو وہ توطیہ اور تمہید ہوتی ہے آنے والے کی، کبھی وہ جو پچھلے باب گزرا ہے اسی کی ذیل میں آ رہا ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا نہ ما سبق کے ساتھ نہ سابق کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ لاحق کے ساتھ. وہ اصل میں عنوان قائم کرنا چاہتے تھے امام بخاری رحمہ اللہ، لیکن زندگی میں ان کو موقع نہیں مل سکا. تو یہاں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اصل میں یہ عنوان یوں ہوگا یا ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے کہ باب قتل ابی جہل وغیرہ، کوئی اس باب کے اندر ابو جہل اور دوسرے کافروں کے قتل کے بارے میں ذکر ہے. چلو جی. وبه قال حدثني عبد الله بن ایک اور اگلی بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ اس میں تو یرموک کا ذکر ہے، غزوہ بدر کا ذکر نہیں ہے. یہ بھی شاید آپ پوچھنا چاہتے ہیں. ہاں یہ بھی سوال آپ کا صحیح ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ادنا مناسبت کے ساتھ کوئی بات ذکر کرتے تھے، ادنا مناسبت، اور وہ ادنا مناسبت وہی ہے کہ بیہا فلتن فلہا یوم بدر یا ضربتین بینہما ضربتن ضربہا یوم بدر. تو جو ادنا سی مناسبت ہوئی، اس ادنا مناسبت کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ یہ اس حدیث کو یہاں لے آئے. چلو جو. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد سمع روح بن عبادة قال حدثنا یا انہو پڑھ لو تو بہتر ہے، انہو سمع، تاکہ کلام مسلسل ہو جائے، متصل ہو جائے. أنه سمع روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة رحمهم الله تعالى عليهم قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهم وعنهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا من طوي من أطواء بدر خبيث مخبث وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه رضي الله عنهم وعنهم وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعمتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال عمر رضي الله عنه وعنهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلم من أجساد لا أرواح لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة رحمه الله تعالى عليه أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصخيرا ونقمة وحسرة وندما. روایت نقل کی حدثني عبد الله بن محمد انه سمع روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة. قتادہ دو ہیں، ایک قتادہ ابن دعامہ، ایک قتادہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ. اگر صحابہ میں قتادہ کا ذکر آ جائے تو اس سے مراد ہوتے ہیں قتادہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ، لیکن اگر تابعین میں قتادہ کا ذکر آئے تو اس سے مراد ہوتے ہیں قتادہ ابن دعامہ. تو یہاں آ رہا ہے عن قتادہ قال ذکر لنا انس بن مالک. اس سے معلوم ہوا کہ اس قتادہ سے قتادہ ابن دعامہ مراد ہیں اور وہ تابعی ہیں اور وہ روایت نقل کر رہے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے. اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہ یہ صغار صحابہ میں ہیں، جبکہ قتادہ ابن نعمان صغار صحابہ میں نہیں ہے، وہ کبار صحابہ میں ہے. انشاءاللہ باقی آگے آپ پڑھ لیں گے. تو اور یہ قتادہ وہی ہیں غالباً جن کا واقعہ نبوۃ العرب میں لکھا ہوا ہے. انہی کا ہے نا واقعہ؟ نبوۃ العرب پڑھی نہیں پڑھی؟ غالباً اسی میں انہی کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کے گھر پہ کوئی آدمی آیا، اس نے پانی مانگا تو باندی نے پانی دے دیا. تو وہ جو آدمی تھا وہ پانی پی کر برتن لے کے چلا گیا. خیر بعد میں 10 سال گزر گئے، یہ نابینا
ہو گئے یا تھے پہلے سے، مجھے یاد نہیں، تو یہ حج کرنے کے لیے گئے، تو وہاں حج کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے، تو ایک مانگنے والے کی آواز سنی، تو فرمایا کہ اس کو پکڑ لو، یہ وہی آدمی ہے کہ جو ہمارا برتن لے کے گیا تھا۔ تو 10 سال بعد اس آدمی کی آواز سنی تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کی آواز میں نے 10 سال پہلے سنی تھی۔ اب اندازہ کیجئے حافظہ کتنا زبردست تھا کہ اس نے ان سے بات نہیں کی تھی، گھر پہ آواز لگائی تھی، اور پھر وہاں 10 سال بعد مکہ مکرمہ میں وہی آواز سنی تو انہوں نے فیصلہ کر لیا، پکڑا گیا، اس نے ہاں اقرار کر لیا کہ ہاں میں گیا تھا اور آپ کے ہاں سے میں نے برتن لیا تھا۔ تو یہ بتانا یہ ہے کہ بڑے زبردست حافظہ تھا ان کا اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے کبار تابعین میں سے ہیں۔ قتادہ ابن دعامہ کہتے ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں ذکر کیا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے۔ یہ انس ابن مالک جو ہے یہ سوتیلے بیٹے ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے۔ انس ابن مالک جو ہے ان کے والد کا نام تو مالک تھا، جیسے انس ابن مالک، ظاہر ہے انس ابن مالک اسی وقت تو کہیں گے جب ان کے والد کا نام اب مالک ہو۔ ان کے جو والد تھے ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کی جو امی تھیں ان کا نام ہے ام سلیم، اور یہ بہنیں تھیں ام سلیم اور ام حرام بنت ملحان، یہ سب بہنیں ہیں۔ تو یہ جو ان کی والدہ تھی ام سلیم، تو انہوں نے نکاح کر لیا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے، تو ان کی حقیقی والدہ ہیں ام سلیم، اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ یہ حقیقی والد نہیں ہیں بلکہ سوتیلے والد ہیں، لیکن یہ اپنے والد ہی کی طرح ان کا احترام کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ آگے روایت میں آ جائے گا کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے شراب پی رہے تھے، جب شراب حلال تھی، انس ابن مالک اپنے سوتیلے والد کو اور ان کے دوستوں کو خدمت کر رہے تھے، ان کو لا کے پینے پلانے کی چیزیں دے رہے تھے۔ تو انس ابن مالک یہ لڑکے ہیں اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ یہ سوتیلے والد ہیں، اور یہ انصاری ہے، یہ ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، اور ایک اور ہیں طلحہ ابن عبید اللہ، وہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، اور وہ انصاری نہیں ہے بلکہ وہ مہاجر صحابہ میں ہیں، اور ان کا شمار ہے 10 مبشرہ۔ یہ جو ہمارا حصہ ہے بخاری کا، بخاری ثانی کا، اس میں یہ سارے رشتے بہت آتے ہیں، اور جب تک آپ کو یہ سارے رشتے اور ساری یہ اس زمانے کے جو حالات ہیں وہ پوری طرح معلوم نہ ہو تو آپ حدیث کو صحیح مزہ یا صحیح اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں اپنے والد حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے۔ تو خلاصے یہ کہ ابو طلحہ اور ہیں، طلحہ ابن عبید اللہ اور ہیں، ابو طلحہ جو ہیں وہ انصاری ہیں، ام سلیم کے شوہر ہیں، انس ابن مالک کے سوتیلے والد ہیں، اور طلحہ ابن عبید اللہ وہ مہاجر صحابی ہیں، مکہ سے آئے تھے، اور وہ 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ تو قتادہ کہتے ہیں کہ انس ابن مالک نے روایت نقل کی اپنے سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والے دن قریش کے 24 سرداروں کے بارے میں حکم دیا، اور ان سب کو ڈال دیا گیا بدر کے کنویں میں سے ایک کنویں کے اندر جو خبیث بھی تھا مخبث بھی تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی قوم پر غالب آتے تھے تو آپ ان کے علاقے میں ٹھہر جاتے تھے 3 راتیں۔ جب بدر میں 3را دن ہوا تو آپ نے اپنی سواری کے بارے میں حکم دیا، اور سواری کے اوپر آپ کا کجاوا کسا گیا، پھر آپ چلے، آپ کے صحابہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے تھے، اور صحابہ نے یہ کہا کہ ہمارا نہیں خیال کہ آپ جا رہے ہیں مگر کوئی بات ہے، کوئی حاجت ہے۔ آپ چلے یہاں تک کہ آپ کھڑے ہو گئے جا کر اس
کنویں کی منڈیر پر جس میں وہ لاشیں ڈالی گئی تھیں. فجعل ینادیہم باسمائہم واسماء آبائہم، اور آپ ان کو پکارنے لگے ان کا نام لے کر اور ان کے آبا کا نام لے کر کہ یا ابا جہل ابن ہشام، یا شیبۃ ابن ربیعہ، یا عتبۃ ابن ربیعہ، یا ولید ابن عتبہ وغیرہ وغیرہ، یا فلان ابن فلان و یا فلان ابن فلان. اور پھر ان کو خطاب کر کے فرمایا ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، کیا تمہیں اب یہ بات اچھی لگی کہ تم اللہ رسول کی اطاعت کرتے؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کیونکہ ہمارے پروردگار نے جو کچھ ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو بالکل حق پایا ہے. فہل وجدتم ما وعدکم ربکم ما وعد ربکم حقا، اور تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا جہنم کا اور آگ کا، کیا تم نے وہ حق پا لیا؟ راوی کہتے ہیں ابو طلحہ کہ عمر فاروق بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کیسے بات کر رہے ہیں ان جسموں سے جن کے اندر روحیں نہیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو اس بات کو جو میں ان سے کہہ رہا ہوں، یعنی جو میں بات ان سے کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، یعنی جتنا تم سن رہے ہو اتنا ہی وہ بھی سن رہے ہیں. قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ نے ان میں حیات پیدا کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو سنا دی، توبیخاً و تصغیراً، ان کو دھمکاتے ہوئے، ذلیل کرتے ہوئے، انتقام کے طور پر، حسرت کے طور پر اور شرمندگی کے طور پر. اب دوبارہ لے لو، آپ نے حکم دیا ہمارا یوم بدر ب24 رجلا من صنادید قریش. صنادید جمع سندید کی، اور سندید جو عفریت کے وزن پر ہے، اور اس کا معنی ہے السید الشجاع، تو لیڈر. یہ جو علی گڑھ کا تھا نا، کیا سر سید احمد خان، تو اس نے بھی کتاب لکھی ہے سنادیدی کے نام ہے اس میں، تو نام میں اس وقت بول رہا ہوں. آثار السنادید ہے، آثار السنادید، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو، آثار السنادید. تو وہ بھی یہی لفظ ہے. تو سنادید جمع سندید کی، تو سندید کہتے ہیں سردار کو. تو جو 24 بڑے بڑے سردار تھے قریش کے سرداروں میں سے، ان کے بارے میں آپ نے حکم دیا فَقُذِفُوا فِي طَبِيٍّ مِّنْ أَطْوَاءِ بدر، اور ان کو ڈال دیا گیا بدر کے کنووں میں سے ایک کنویں کے اندر. اب اگلی بات یہ سمجھو کہ ایک کنواں ہوتا ہے جس کی منڈیر بنی ہوئی ہو، ایک کنواں ایسا ہوتا ہے جس کی منڈیر بنی ہوئی نہیں ہوتی. جس کنویں کی منڈیر بنی ہوئی نہ ہو اسے کہتے ہیں رکی، اور اگر اس کی منڈیر بنا دی گئی ہو، یعنی پانی لینے کے لیے آپ نے اس کے کناروں کے اوپر اینٹیں لگا دی ہوں تاکہ ڈول کھینچنا اور پانی کھینچنا آسان ہو، تو جس پر منڈیر بنائی گئی ہو تو اسے کہتے ہیں توی. وہ کچا کنواں ہوگا بالکل تو وہ ہے رکی، اور اگر اس کی منڈیر بنی ہوئی ہو، پتھر وتھر اس کے لگائے گئے ہو، تو اسے کیا کہیں گے؟ طوی. اب یہ جو روایت ہے آپ کے سامنے، اس میں دونوں لفظ آئے ہیں طوی من اطواء بدر، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ منڈیر والا کنواں تھا، لیکن یہی آگے 2-3 سطروں کے بعد ہے علی شفۃ الرکی، کہ آپ اس کچے کنویں کے کنارے پر پہنچے اور آپ نے جا کر ان صنادید قریش کو خطاب کیا. جیسے معلوم ہو کہ وہ کچا تھا، تو دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں کہ کسی زمانے کے اندر اس پہ منڈیر بنی ہوئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ پتھر وتھر سب گرا گئے، تو وہ پھر ویسے ہی ہو گیا جیسا کہ کچا کنواں ہوتا ہے. تو
ما سبق کے اعتبار سے اس کو طوی کہا گیا اور فی الحال کے اعتبار سے اس کو رکی کہا گیا. کس زمانے میں طوی تھا لیکن اب تو وہ رکی ہی بن گیا تھا دوبارہ. خبیث مخبث یہ صفت ہے کس کی؟ طوی کی. بدر کے اندر 2-3 کنویں تھے اور یہ جو کنواں تھا یہ خبیث بھی تھا مخبث بھی تھا. خبیث کا مطلب یہ ہے کہ پانی اس کا خراب تھا، گندگیاں اس میں پڑی ہوئی تھیں. ظاہر ہے جب پانی گندا ہو، خراب ہو، جانور کی لاشیں واشیں اس میں پڑی ہوں تو وہ کنواں کیسا ہو گیا؟ خبیث. اور پھر جب وہ خبیث تھا تو جو بھی چیز اس میں ڈالی جائے گی وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ خبیث ہو جائے گی. تو وہ کنواں مخبث بھی ہو گیا. اس لیے راوی کہتے ہیں کہ ان کی لاشیں ڈال دی گئیں ایک ایسے کنویں کے اندر جو خبیث بھی تھا مخبث بھی تھا، یعنی سڑا ہوا پانی بھی تھا اور اس میں جو چیز ڈالی جائے اس کو بھی سڑا دیتا تھا. تو وہ کنواں خبیث بھی تھا مخبث بھی تھا. ویسے بھی اگر کنواں پاک صاف ہو اس میں گندگی ڈالنا تو ویسے ہی جائز نہیں. گندے جانور کو ڈالنا جائز نہیں تو کافر کی لاش ڈالنا اس میں کیسے درست ہوگا؟ مناسب نہیں ہوتا. لوگوں کو پانی سے محروم کرنا ہے. لیکن کنواں اگر پہلے سے خبیث مخبث ہے تو پہلے سے تو آپ اس میں مزید گندگی ڈال دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ نے حکم دیا اور وہ لاشیں ڈال دی گئیں اس کنویں کے اندر جو خبیث بھی تھا وہ مخبث بھی تھا. وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَىٰ قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ 3 لَيَالٍ. اور آپ جب کسی قوم کے اوپر غالب آتے تھے تو اس کے صحن میں آپ 3 راتیں ٹھہرتے تھے. عرصہ کہتے ہیں صحن کو، لیکن یہاں صحن مراد نہیں ہے بلکہ کھلی جگہ مراد ہے. اور یہ آپ کا ہمیشہ کا معمول تھا کہ اگر آپ کسی علاقے میں جاتے تھے وہاں حملہ ہوتا تھا، لڑائی ہوتی تھی، آپ کو کامیابی ہوتی تھی تو آپ اس بستی کی جو کھلی جگہ ہے اس میں 3 دن قیام فرماتے تھے. ایک تو یہ بات ہے کہ جو اندر کے مکانات ہیں اس میں تو جو لوگ پہلے سے رہ رہے ہیں وہی رہتے رہیں گے. بلا وجہ آپ ان کی زمینوں پر یا مکانات پر قبضہ نہیں کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، رہنے دیتے تھے ان کو. اور اپنے لیے آپ کھلی جگہ میں خیمے لگوا دیتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا لشکر 3 دن تک اس علاقے میں رہتا تھا. اور یہ آپ کا ہر جنگ میں معمول تھا کہ جب بھی کہیں فتح ہوتی تھی تو آپ 3 دن تک وہیں ٹھہرے رہتے تھے تاکہ آگے جتنے انتظامات ہیں وہ کر دیے جائیں کہ یہاں کون ہمارا اب قائم مقام ہوگا، کس طریقے سے یہاں سے انتظامات کیے جائیں گے. اور پورا نظام بنانا ہوتا تھا اس بستی کا اور اس کو اسلامی ریاست کے ساتھ جوڑنا ہوتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی قوم پر غالب آتے تھے تو اس کے کھلے علاقے میں 3 راتیں ٹھہرتے تھے. پھر جب بدر والا دن ہوا اور تیسرا دن ہوا، کانا تامہ ہے، فلما کانا ببدر الیوم الثالث، جب بدر میں تیسرا دن پورا ہوا، امر براحلتہ، تو آپ نے اپنی سواری کے بارے میں حکم دیا، فشد علیہا رحلھا، اس کے بعد اس پر کجاوا کسا گیا، ثم مشى واتبعه اصحابه، پھر آپ پیدل چلے، آپ کے صحابہ بھی پیچھے پیچھے تھے. وقالوا، اور وہ کہنے لگے، ما نرى یا ما نرى، ہمیں نہیں دکھائی دیا جاتا، یعنی ہمارا نہیں خیال. اگر ما نرى ہو تو اس سے مراد آنکھوں سے دیکھنا، اور اگر نرى ہو تو دل کی آنکھوں سے دیکھنا، جس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے، ہمارا خیال نہیں ہے کہ آپ جا رہے ہیں مگر اپنے کسی حاجت کی وجہ سے، یہاں تک کہ آپ جا کر کھڑے ہو گئے رکی کے کنارے پر. اب پہلے آیا تھا طوی، اب آ گیا رکی. معلوم کسی زمانے میں طوی تھا لیکن اب تو اینٹیں بیٹیں سب گر آ گئی تھی، کچھ آثار باقی رہ گئے تھے، اب تو رکی ہی بن گیا تھا. اور آپ ان کو پکارنے لگے ان کے نام کے ساتھ، ان کے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ، یا فلان ابن فلان. اس کو یا فلان ابن فلان بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا فلانو ابن فلان.
لیکن یہ جو ابن فلان ہے اس کو ہر حال میں منصوب ہی پڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ منادا کا عطف بیان ہے اور مضاف ہے، تو اس کو البتہ جو پہلا ہے فلان اس کو آپ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، راجح یہی ہے کہ اس کو بھی منصوب پڑھ لیں، تو یا فلان ابن فلان۔ ویسے تو منادہ معرفہ مضموم ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ علم کسی ایک آدمی کا طے شدہ نہیں، علم احترازی کہلاتا ہے یہ، تو اس میں دونوں باتیں جاری ہو سکتی ہیں، یا فلانو بھی اور یا فلانا بھی، یا فلان ابن فلان و یا فلان ابن فلان ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، کیا تمہیں یہ بات اب اچھی لگتی ہے کہ تم اللہ رسول کی اطاعت کرتے؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے تو پا لیا جو ہمارے پروردگار نے ہم سے وعدہ کیا تھا، حقا۔ اب حقا کو اگر آپ وعدنا کے ساتھ متعلق کریں تو بھی ٹھیک ہے کہ وعدہ برحق تھا، اور اگر آپ وجدنا کے ساتھ متعلق کریں تو بھی ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے پروردگار کے وعدے کو برحق طور سے پا لیا، ہم نے دیکھ لیا کہ وہ وعدہ برحق نکلا ہے۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالَ، راوی کہتے ہیں، راوی کون ہے؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، جو اس موقع پر وہاں موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد، ما استفہامیہ ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں ایسے جسموں سے جس میں روحیں نہیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ما انتم باسمع لما اقول منہم، تم زیادہ سننے والے نہیں ہو اس بات کے جو میں ان سے کہہ رہا ہوں، تم زیادہ سننے والے نہیں ہو اس بات کے جو میں ان سے کہہ رہا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ جتنا تم سن رہے ہو اتنا ہی وہ سن رہے ہیں، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں حیات پیدا کی، یہاں تک کہ ان کافروں کو آپ کی بات سنا دی، توبیخا و تصغیرا و نقمتا و حسرتا و ندما، توبیخ دھمکانے کے لیے، تصغیر ذلیل کرنے کے لیے، نقمہ انتقام، حسرت ندم شرمندگی۔ واللہ سبحانہ وتعالی